ان کا بیان لیا اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ ان دو میاں بیوی کی لڑائی ہوئی تھی اور ساس کے کہنے پہ، یعنی ان سعدیہ کی اور ان کا جو ہسبینڈ ہے اس کی ماں کے کہنے پہ وہ اپنی بیوی کو منانے کے لیے لاہور لایا ہوا تھا. تو اگر کوئی خدشہ ہے کہ ان کی آپس میں کوئی لڑائی تھی، ایسی بات نہیں تھی. اچھا، وہ لاہور آئے، وہ لاہور میں رہتے ہیں، ان کے کچھ عزیز ہیں ان کے پاس، وہ قیام پذیر تھے، اور وہاں سے انہوں نے لاہور زو دیکھا. ایک رکشہ تھا بڑے والا جس کے اندر 6 فیملی ممبرز تھے. یہ بتانا اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ان فیملی ممبرز میں یہ صرف بہن بھائی نہیں تھے، کزنز تھے، اور یہ جو میاں بیوی ہیں یہ بھی آپس میں کزنز تھے. تو یہ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو پرزیوم کہ 6 ڈفرینٹ کزنز مل کے اس قسم کا کوئی چیز پلان کریں گے. مطلب دیر آر مینی ادر ایزیئر وے ٹو گیٹ تھنگز ڈن. سو پہلے آئی وانٹ ٹو لے دیز ریومرز ٹو ریسٹ. ہوا یہ کہ جس جگہ پر یہ گئے وہاں پہ تعمیراتی کام ہو رہا تھا. جب ہماری انکوائری کمیٹی پہنچی تب تک بھی کسی قسم کی پارٹیشن، سیپریشن، کوئی گرین کپڑا یا کوئی اپنا میٹل کی شیٹ وہاں پہ نہیں تھی جو وہاں پہ لوگوں کو آنے سے روکتی. دوسری بات یہ کہ وہاں پر کھدائی ہوئی تھی، مگر وہاں پہ رکشے بھی کھڑے تھے اس وقت بھی جب ہم گئے ہیں رات کو 1 بجے، اور ویگنیں بھی پارک ہو رہی. اور جب ہم نے اس فیملی کو انٹرویو کیا تو پتہ لگا کہ جب انہوں نے بھی اپنا رکشہ پارک کیا تو ان کو ایک ٹوکن دیا گیا پارکنگ کا. یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے نوٹ کرنے کی. بجائے اس کے کہ وہ ایریا کارڈن آف ہوتا، انہوں نے پارکنگ کا ٹکٹ لیا. یہ پھر داتا صاحب حاضری کے لیے گئے. جب یہ میاں بیوی واپس آئے تو جو ایک مین ہول جس کو جو انڈر انہوں نے کیا یہ تھا کہ چونکہ پارکنگ بنانی ہے اس زمین کو تھوڑا اونچا ہونا تھا، تو مین ہولز کو بھی یہ اونچا کر رہے تھے. اس مین ہول کو زمین سے تقریباً 8 انچ اوپر تک انہوں نے کر دیا تھا اینٹوں سے، مگر مین ہول کھلا تھا. اور یہ واحد مین ہول نہیں تھا، اس کے علاوہ وہاں پہ 3-4 اور تھے جو ہم نے دیکھے جو کھلے ہوئے تھے، اور ہمارے آنے کی وجہ سے انہوں نے بعد میں شیٹس ڈالی ہوئی تھی. اور یہ وہاں پہ کھڑے ہوئے. ایگزیکٹ لوکیشن کیا ہے؟ یہ ایگزیکٹ لوکیشن میڈم جو ہمارا ڈرین ہے، وہ جو سیوریج داتا صاحب کے بالکل اپوزٹ بھاٹی دروازے کے ساتھ ہمارا وہاں پہ ایک سیوریج کا وہ پمپنگ سٹیشن ہے، اس کے بالکل ساتھ ہے یہ جگہ. اچھا، اس کے اوپر ہوا یہ کہ جب رکشہ اس نے پارک کی جہاں پہ پارک تھا، یہ تو اب چڑھنے لائے تھے، اس رکشے کے اوپر یہ جو بیٹی ہے یہ سعدیہ 24 سال کی، اس کے ہاتھ میں اس کی 10 مہینے کی بچی تھی، وہ چڑھنے کی کوشش کر رہی تھی. اس کا کزن آگے تھا. جس طرح نیچرلی بات ہے کزن تھوڑا سا رکشے سے اترے نہیں، جب یہ دوبارہ چڑھنے لگے ہیں واپس، وہ کزن جس طرح عام طور پہ رش میں ہوتا ہے، وہ کزن نے ایک قدم پیچھے لیا، اس نے بھی بچنے کے لیے ایک قدم پیچھے لیا، پیچھے گٹر تھا، یہ گر گیا. یہ تو سٹوری ہے. مگر اگر آپ اس گٹر کو وہاں کھڑے ہو کے دیکھیں جہاں سے وہ گری ہے، جو میں نے دیکھا، تو آپ پیچھے دیکھتے ہیں نا، اندھیرے میں، اندھیرا تھا، لائٹ بھی نہیں تھی، تو آپ نوٹ کرتے ہیں کہ وہ گٹر کو اتنا ایلیویٹ کیا ہوا ہے کہ وہ بالکل ماک کرتا ہے فٹ پاتھ کو. تو میری رائے ہے ہماری کہ ہو سکتا ہے اس نے اس کو کنفیوز کیا ہو کہ فٹ پاتھ ہے. تو وہ بچی، یہ جو سعدیہ ہے، اپنی بچی سمیت اس کے اندر گری، اور گرتے وقت پروبیبلی اس کے سر پہ چوٹ بھی آئی، کیونکہ جب ہم نے اس کی تصویر دیکھی ہے، مگر وہ تو آٹوپسی بتائے گی. آواز کسی نے نہیں سنی گرتے وقت. اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں، رش آور سے، میں نے تصویر دیکھی تھی، اس کے یہاں پہ خون تھا. 2 وجوہات ہو سکتی ہیں، رش آور سے، ٹریفک میں اس بیچاری کی آواز نہ آئی، یا ہو سکتا ہے ہیڈ انجری وجہ سے وہ ممیفائی ہو گئی ہو، وہ بول نہ سکتی. وہ بچی گری. اس کے بعد انہوں نے وہ جو بندہ تھا جو شوہر ہے اس بچی کا، اس کو میں نے بڑا تھورولی ایگزامن کیا ہے، اس کا غلام مرتضیٰ، وہ جب مجھ سے بھی ملا تو وہ مم تھا. ظاہر ہے اس کو ایک اس طرح کا صدمہ آیا تھا. اس نے کہا کہ جی میں نے شور کیا کہ کوئی بندہ 1122 کو کال کرے، کسی نے کال نہیں کیا. اس نے خود کال ملائی پھر، جو مجھے بتایا گیا. اس کی کال کا جو ٹائمز ہیں وہ ایڈیشنل سیکرٹری آئی جی اسپیشل برانچ کال میں نے سنی تھی، ریکارڈنگ علی نے بھیجی تھی، اس میں تو وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ہسبینڈ ہوں، اس نے کہا ایک عورت گر گئی ہے. ہاں، اس نے مجھے کہا کہ میں نے بھی کال کی. میں نے سنا ہے لیکن وہ ہسبینڈ کی کال نہیں تھی. اس نے کہا ایک عورت گر گئی ہے. اچھا، اس جو کال ہے اس سے ان کا جو پہلی گاڑی آئی اس کا ٹائم 7 منٹ کا ہے، وہ ایمبولینس. ہم نے جب ان کو ٹٹولا تو پتہ لگا 1122 کے پاس 3 طرح کی گاڑیاں ہیں. ایک ایمبولینس ہے جو ان کا ڈیفالٹ ریسپانس ہے، جو ہر جگہ لانچ کر دیتے ہیں. ایک واٹر ایویکویشن وین ہے جو جہاں جانی ہوتی ہے، اور ایک فائر انجن ہے.
ان کی جو وین تھی، جو ایمبولینس کی وین تھی، وہ قریب کھڑی تھی، وہ فوراً 7 منٹ کا تقریباً وقفہ چار وہ پہنچ گئی. جو دوسری منٹ تھی اس کو ٹائم لگا، اس کے ایگزیکٹ ٹائمز ایڈیشنل آئی جی کے پاس ہیں، اس کو تقریباً 11-12 منٹ. اچھا جب کون وہ سی والی کو 11 منٹ لگے؟ جو واٹر ایویکویشن ہے جس نے نکالنا تھا. اچھا وہ بندے گئے، پہلے انہوں نے بغیر ڈریس کے، جو پروٹوکولز ہوتے ہیں، ایک بندہ سیڑھی لگا کے اندر گیا اور اس کو ظاہر ہے نظر نہیں آنا تھا. میں اس سٹوری کے اینڈ پہ تھوڑی سی ڈسکرپشن اس سیوریج کی بھی دوں گا. وہ پھر اوپر واپس آیا، اس نے پھر اپنا پروٹیکٹیو گیئر باندھا اور پھر وہ اندر گیا. اس کو پھر بھی نہیں پتا لگا کہ وہ اندر ہے، یعنی اس کو نظر نہیں آیا. اس دوران 1122 کے کسی بندے نے، ناٹ پوائنٹڈ آؤٹ بائی اینی ون، میں نے کنفرنٹ کروایا مگر انہوں نے ریکگنائز نہیں کیا، صرف اتنی بات کی کہ کیا واقعی گری تھی، یہ بات اس نے کی. اور اس کے بعد جو شوہر ہے اس کا بیان ہے کہ ایک بندے نے مجھ سے یہ بھی پوچھا کہ تم مذاق کر رہے ہو یا گری بھی ہے یا نہیں ہے. یہاں سے اس کے علاوہ ہمیں کوئی شہادت نہیں ملی کہ کس نے کوئی الزام لگایا ہو. میرا یہ خیال ہے کہ چونکہ میڈیا اس وقت تک تھا اور لوگ تھے، یہیں سے وہ بات جو تھی وہ ریومر بن کے نکلی. اور I think we could have exercised more caution going public with these things. اس کے بعد ان کی دوسری ٹیم بھی آئی. یہ جو اس جگہ پر یہ بچی گری ہے، اس سے لے کے جہاں پہ آؤٹ فال روڈ کے پمپنگ سٹیشن سے ان کی لاش برآمد ہوئی ہے، یہ تقریباً سے 2 سے 2.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. یعنی آپ ادھر سے یہ سیوریج چلتا ہے اور یہ سیوریج داتا دربار پیچھے منی روڈ کی طرف سے ہوتا ہوا وہ ڈسپوزل اسٹیشن پہ رفو اسٹریٹ سے آگے جاتا ہے. تو وہاں پر یہ لاشیں برآمد ہوئی ہیں کیونکہ پہلی جالی وہاں تھی. عورت کی لاش جو ہے وہ کل برآمد ہو گئی تھی. جو بچی ہے اس کی لاش ہمارے آنے سے ابھی کوئی 1.5-2 گھنٹہ پہلے برآمد ہوئی ہے. اچھا یہ جو سیوریج ہے میڈم، یہ جو سیوریج ہے یہ پاکستان بننے سے پہلے کا ہے. یہ ڈارک کنسٹرکشن ہے، یہ اینٹوں کے اوپر ہے اور یہ اتنا اونچا ہے کہ آدمی 7-8 فٹ کا بھی کھڑا ہو سکتا ہے. پانی کا بہاؤ وقت کے ساتھ بدلتا ہے. جب پیک آورز ہوتے ہیں تو پانی کا گش زیادہ ہوتا ہے اور وہ 5-6 فٹ تک آ جاتا ہے. دوسرے ٹائم پہ یہ 1-1.5 فٹ تک رہ جاتا ہے. پانی کا اصول یہ ہے کہ جب اس کا گش زیادہ ہوگا، ایک فیکٹر سے اگر اس کی سپیڈ زیادہ ہوگی تو 6 فیکٹر سے اس کی لوڈ بیئرنگ کیپیسٹی بڑھ جائے گی. یہ سائنس ہے. عورت جو ہے وہ رات کو ریکور ہو گئی تھی، بچی صبح ریکور. اچھا وہ جو بندے تھے اس کو پھر پولیس نے اور ایڈمنسٹریشن نے ان کو جو طبی تھانے لے گئے. یہ ساری فیملی کو ہم نے طبی تھانے میں جا کے انٹرویو کیا. ان کے کزن کا بیان لیے جس نے وہ پارکنگ کا ٹکٹ لیا تھا، ہم نے بیٹی کے باپ کا بیان لیا، ہم نے اس کے شوہر کا بیان لیا، ان ساری فیملی کا بیان لیا. اور اس میں کسی قسم کی ایسی چیز ہمیں نہیں نظر آئی، خدا نہ خواستہ کہ کوئی ان کی طرف سے کوئی ایسی چیز. مگر یہ بات بلیٹنٹلی کلیئر ہے کہ یہ ایبسولوٹ نیگلیجنس تھی. اب میڈم میں اس نیگلیجنس کی ریزنز کے اوپر آتا ہوں. میرے حساب سے آپ اس کو لاک کر دیں گے پلیز، بہت ڈسٹربنس ہوتی ہے. جی میڈم جو نیگلیجنس ہے اس کی بھی کوئی ریزن ہوتی ہے نا. ایک نیگلیجنس ہے جو صرف نیگلیجنس ہے، ایک نیگلیجنس ہے جس کے بارے میں میری یہ آیا کہ ہو سکتا ہے نچلے لیول پہ کوئی انٹرسٹ ایسا ہو. وہ کیوں؟ یہاں پہ پہلے بھی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں اور ان سے پارکنگ کا ٹکٹ لیا جاتا ہے. جب اگر یہ ادھر کارڈن آف کر دیتے تو گاڑیاں اور پارکنگ کا پروسیس بند ہو جاتا اور ٹکٹ کی انکم بھی بند ہوتی. تو یہ ہو سکتا ہے، ہم نے ریکمینڈ کیا ہے کہ اس کو زیادہ ڈیپلی پروب کرنا چاہیے کہ ابھی تک پارکنگ کیوں کنٹینیو کر رہی تھی، اس کا ٹکٹ کیوں کر رہا تھا. اگر وہ پارکنگ کنٹینیو نہ کرتی تو یہ کارڈن آف کرنے والا معاملہ شاید ہوتا. بھی ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ جو لوگ سائٹ پہ ہیں، چاہے وہ کنسلٹنٹ کے ہیں، چاہے وہ ایگزیکیوٹنگ ایجنسی کے ہیں اور چاہے وہ جو انجینئرز کانٹریکٹرز کے ہیں، ان کو اس کے اوپر پینلائز کرنا چاہیے. یہ گریو. اچھا بات یہاں میڈم ختم نہیں ہوتی. یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے. سیکٹری CNW کی ٹیکنیکل ٹیم نے صحیح آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ اس کا، وہ میں ٹیکنیکل آدمی نہیں ہوں، ہم سب ٹیکنیکل نہیں تھے، کہ اس کو بہتر مینج کیا جا سکتا تھا. ٹریفک موبیلٹی کو بھی تو شاید یہ حادثہ اوائڈ ہو سکتا تھا. دوسری بات میڈم، جب ہم گئے اس وقت بھی یا تو کہیں کنات لگی ہوئی نہیں تھی، اور اگر کہیں لگی ہوئی تھی تو بسات جگہ کے اوپر کھدائی اس کنات سے 7-8 فٹ آگے آئی ہوئی تھی. اور بلکہ ایک جگہ پہ داتا صاحب کی انٹری کے اوپر وہ انہوں نے اس کا کام کیا ہوا تھا، لوہے کے سریے لگائے ہوئے تھے اور وہ کھلی تھی.
وہ میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اللہ کے بندو اس کو بند کراؤ, اگر کوئی اس پہ گرے گا تو وہ تھوڑا سا بھی گرے گا ختم ہو جائے گا. تو ہماری ایک تو یہ ریکمنڈیشن ہے کہ ہم ایک یہ بھی بتائیں کہ جو سائٹ تھی وہاں پہ کام ہو رہا تھا اس وقت یا نہیں ہو رہا تھا؟ میڈم جب ہم گئے ہیں اس وقت کوئی کام ہمیں زیادہ نہیں، جب ہوتا وہ آپ نہیں گئے، جب وہ عورت گری تو میڈم میرا نہیں خیال اس وقت شام کو 7 بجے ہمیں کوئی, کیونکہ ادھر کوئی سب سے مشینری پہلے وہاں کام علی نہیں کر آپ رہی پہنچے؟ کون کام نہیں پہنچا کر رہی وہاں؟ میرا اے سی ہے پھر میں 1122 سے ذرا جو بھی گیا تھا وہ اس وقت پتہ کرے وہاں کام ہو رہا تھا یا نہیں ہو رہا تھا. وچ مینس کہ اگر کام ہو رہا تھا تو ایک ڈفرینٹ سینیریو ہے, اگر کام نہیں ہو رہا تھا اس کا مطلب ہے کام ختم کر کے جا چکے ہوئے تھے اور انہوں نے اس جگہ کو کارڈن آف نہیں کیا ہوا تھا. تو میڈم میں اگر آپ ہم سے پوچھیں, ایک تو ہم چیک کر کے بتائیں مجھے. جی پارکنگ کے ایشو پہ ہمیں زیادہ ڈیپلی انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. ہمیں اس پروٹوکول کو, ایس او پی کو پھیلانا چاہیے اور انشور کرنا چاہیے تمام ایجنسیز کو کہ جہاں اس طرح کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے, میں ریکمینڈ کروں گا کہ صرف یہ ہری چادر والی بات نہیں ہے جو یہ لگاتے ہیں, جس طرح وہ میٹیلک شیٹس لگتی ہیں, پرفوریٹڈ شیٹس جن کو کہتے ہیں, وہ لگنی چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ, اگر وہاں روشنی ہوتی تو شاید یہ بچی نہ دیتی. وہاں پہ کوئی illumination نہیں تھی کسی قسم کی. جب ہم گئے ہیں اس وقت بھی ایک سائڈ پہ انہوں نے بتی جلائی ہوئی تھی, اس کے بعد کچھ نہیں تھا. سیوریج میڈم یہ سال میں 2 دفعہ کلیئر ہوتا ہے, پچھلے 3 سال سے سال میں 2 دفعہ میں اس آؤٹ ڈرین پہ خود بھی جاتا ہوں. اس کے کلین ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے وہ لاش کی موبیلٹی تھی, یہ ایسا نہیں ہوا کہ بچی کی لاش کہیں پھنس گئی تھی.